اسی حالت میں ایک دن میرے آقا نے اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم کو اور سلمان فارسی کو دونوں سے فرمایا اے عمر اور اے سلمان تم دونوں جاؤ، ابن عبد الرحمن فلاں جنگل کے اندر ایک غار میں بیٹھ کر رو رہا ہے، اور وہ صرف رو رہا ہے، 40 دن سے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ سویا ہے، بس ایک ہی دھن ہے اس کو، جاؤ اس کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سلمان فارسی یہ دونوں جنگل گئے، اور جنگل میں جانے کے بعد ایک چرواہا موجود تھا، اس چرواہے سے پوچھا اے چرواہے کیا تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے چرواہا تمہارا بھائی کون ہے؟ ابن عبد الرحمن کون ہے؟ مجھے کچھ پہچان جان نہیں، بس اتنی بات مجھے پتا ہے، اتنی بات میں جانتا ہوں کہ ایک کوئی بندہ آ گیا اس جنگل میں، کئی دن ہو گئے، تقریباً 40 دن کا عرصہ بیت گیا، کوئی ایک بندہ اس جنگل میں آ گیا ہے، ایسا لگتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اور اس کا کوئی محبوب ہے، وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، اس کو ایک ہی فکر ہے کہ یہ میری غلطی میرے محبوب کو پتہ نہ چلے ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ کہا فاروق اعظم نے کہا سلمان چلو ابن عبد الرحمن مل گیا۔ چرواہے سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو کہا وہ ایسے نہیں ملے گا، وہ رات کو جنگل میں نکل کے آتا ہے اور روتا ہے، اور آواز بلند ہوتی ہے تو یوں ہوتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے یا سزا مل جائے، لیکن میرا گناہ میرے محبوب کو پتہ نہ چلے، میرے محبوب کو اس کی خبر نہ پہنچے ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ رات کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات ہوئی تو فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی نے ایک دردناک آواز سنی۔ وہ دردناک آواز یہ تھی اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے مولا مجھے معاف کر دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، مولا ان کا دل دکھ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ فاروق اعظم آئے اور لپٹا لیا، اور لپٹا کے کہا ابن عبد الرحمن کیا حال بنا رکھا ہے، چلو تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن نے سنا آقا بلا رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور سوال کیا عمر سچ بتانا کیا میرے گناہ کی خبر آقا کو لگ گئی، میرے گناہ کی خبر حضور کو پہنچ گئی؟ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے کہا اے ابن عبد الرحمن مجھے کچھ نہیں پتا کیا معاملہ ہے، بس حضور نے بلایا ہے۔ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر مجھ پر رحم کرو گے، ایک میری بات مانو گے میرے بھائی؟ فاروق اعظم نے کہا کیا؟ کہا دیکھو مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا، میں اپنے آقا کا سامنا نہیں کر سکتا، اپنے آقا کے سامنے نہیں جا سکتا، لیکن بلایا ہے تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ ایک کام کرو ایسے وقت میں لے کر چلنا جب آقا نماز کی حالت میں ہو، جب میرے آقا نماز پڑھ رہے ہو، ایسی حالت میں لے کے چلنا تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور سامنا بھی نہ ہو سکے، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم پھر انتظار کرنے لگے صبح کا۔ صبح ہوئی تو دونوں یاروں نے فاروق اعظم اور سلمان فارسی نے حضرت ابن عبد الرحمن کو اٹھ لیا اور سہارا دے کر لے کر چلے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے حضور نماز فجر پڑھا رہے تھے، آقا کی تلاوت قرآن کی آواز جیسے ابن عبد الرحمن کے کانوں میں آئی، برداشت نہ کر سکے، ہیبت کی وجہ سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔